روزے دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوزے دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، اور ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، اور میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، اور مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوزے دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ایک اور ایپیسوڈ، جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ آپ جب تھوڑا سا اونچا اٹھا لیتے ہیں نا، صحیح ہے، وہ اتنی میلوڈی، اتنی مٹھاس، ہارمنی آئی ہے نا یاد کے اچھا اس لیول پہ پڑھنے، جب تھوڑا سا اونچا ہو جائیں گے نا، ہاں دبا تو جاتے ہیں، صحیح ہے، جو سریلا یہ کام ہوا ہے نا، واہ واہ، ٹھیک ہے، اور اس سال گلا بھی نہیں کھپا ہوا، اور کچھ نمبر آپ کے کٹے ہیں اپنے ہر شعر سے پہلے اور اچھا اب یقین کر جب میں کہہ رہا تھا میرے ذہن میں آ رہی اور تھی میرے ذہن میں تب میں اس کا کوشش کروں گا خرچ اصلاح یہی کرنے رکھنا ہے کی، اپنے نیچا، ہاں ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا ہے، زبردست، یہ تو $1,000,000 کامنٹس مل گئے مجھے، یہ تو بڑا فائدہ ہو گیا میرا، جزاک اللہ، بہت نوازش، تھینک یو سو مچ، زبردست۔ جزاک اللہ، بہت بہت نوازش، بہت نوازش، اور جس طرح میں کہتا بھی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے یہ مرحبا یا مصطفیٰ، چونکہ ہمیں اتنے ریناؤنڈ نعت خواں حضرات کے کامنٹس ملتے ہیں، میں نے ایسے $1,000,000 کامنٹ، آئی مین اٹ، اس لیے کہ واقعی ان کامنٹ سے آپ جو ایک بہتری کا رستہ پا سکتے ہیں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، تو بہت شکریہ، بہت 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 نوازش۔ تو ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، یہ ہے مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 11 الحمدللہ، اور یہ مقابلے زور و شور سے جاری ہیں، یکم ربیع الاول سے روزانہ آپ ARYQTV پر دیکھ رہے ہیں رات 8 بجے، اور آپ جانتے ہیں ابتدائی 6 ایپیسوڈز جو ہیں وہ نارمل ایپیسوڈز راؤنڈ ہیں وہ، اور اس کے بعد ان 6 ایپیسوڈز کے جو ونرز ہیں ان میں آپس میں مقابلہ ہوگا، سیمی فائنلز ہوں گے، سیمی فائنل 1، 2 اور 3، اور پھر ان تینوں سیمی فائنلز کے جو فاتح ہوں گے ان کے درمیان فائنل ہوگا، یعنی کہ فاتح 3 ٹیمز کے درمیان ہوگا، اور آپ اس دفعہ کا فارمیٹ بھی جانتے ہیں کہ یہ ٹیموں کے درمیان، ٹیمز کے درمیان مقابلہ ہے۔ تو میں جج صاحبان جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے لیکن ایک رسم ہے تو میں ان کا بس تعارف میں کرا دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں باقاعدہ آج کے مقابلے کی جانب۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ہر دل عزیز، کیا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، اور جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم سب سنتے ہیں اور جھوم اٹھتے ہیں، جناب الحاج محمد افضل نوشائی صاحب، سر خوش آمدید، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ ہم سب کے بہت ہی ہر دل عزیز جب وہ آتے ہیں تو ہمارا ایک ڈبل فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں بہت اچھا کلام اور بہت اچھے کامنٹس
تو سننے کو ملتے ہی ہیں، لیکن ہماری طبیعت بھی بہت خوش ہو جاتی ہے اس لیے کہ ان کے ہر جملے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ مسکرا اٹھتے ہیں اور ہماری طبیعت بڑی خوش ہو جاتی ہے. جنید جمشید صاحب ان کو روفی دادا کہتے تھے، اور جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، سر بہت نوازش، بہت شکریہ. مجھے بہت خوشی ہے کہ اس دفعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ بڑی اچھی ایک چیز متعارف کروائی ہے اس دفعہ کہ 3 نعت خواں حضرات اور پھر کوئی ایک شخصیت ایسی جو یا نعت گو شاعر ہوں یا اسکالر ہوں یا ہوسٹ ہوں، یعنی جو تاکہ ایک اور طرز کی بھی رائے، ایک اور اینگل سے بھی رائے آ سکے. تو ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم، استاد ہیں ادارہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کے، جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب تشریف فرمائیں. بہت نوازش، بہت شکریہ، خوش آمدید. اور جناب سید سلمان کونین صاحب، مستقل حصہ اور بہت ہی شاندار حصہ، ایک ناگزیر حصہ اس کمپٹیشن کا. سر بہت شکریہ، بہت نوازش. بس بغیر کسی اور تمہید کے آج مقابلہ ہے رحیم یار خان اور کوئٹہ کے درمیان. تو ان 2 ٹیمز میں سے کوئی ایک ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی، کسی ایک ٹیم کا سفر ہو جائے گا ختم. رحیم یار خان کی جو ٹیم ہے یعنی کہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف، رحیم یار خان کی جو ٹیم ہے اس کے کپتان ہیں محمد فاروق مہروی صاحب، ہمارے ہردل عزیز، اور ان کے کنٹیسٹنٹس ہیں علی شبیر، حافظ محمد عامر اور زنیر احمد. تینوں کا بہت شکریہ. اور جو کوئٹہ کی ٹیم ہے یعنی کہ نانا صاحب میاں عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، کوئٹہ کی جو ٹیم ہے اس کے کپتان تصدق رسول ہیں، اور ساتھ میں ہیں عبداللہ نقشبندی، حذیفہ اور نبیل ناز. پہلا راؤنڈ آپ جانتے ہیں نوائے حسان ہے کہ جس میں یکے بعد دیگرے دونوں ٹیم سے ایک ایک فرد آئے گا، اپنی پسند کی ایک نعت کا ایک شعر پڑھے گا اور ہم جج صاحبان سے کامنٹس لیں گے انشاءاللہ. تو ہم رحیم یار خان سے آغاز کر رہے ہیں اور زنیر احمد ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کے پہلے ثنا خواں. آئیے. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے. ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. جناب بہت شکریہ،
آپ سے کامنٹس کا آغاز کرتے ہیں روفی صاحب. زنیر بیٹا بڑی اچھی آواز ہے آپ کی, ایک نعت خان کی جیسی اچھی آواز ہونی چاہیے, بڑی امپریسو آپ کی وائس ہے. اب آپ کی جو ایک خدا داد صلاحیت تھی اس کی میں نے پہلے بات کی ہے. اب آپ کی جو اپنی کنٹریبیوشن ہے, جب آپ نے استھائی شروع کی ہے تو اس میں آپ کے بہت ویک نوٹس لگے ہیں. آپ کو خود احساس ہوا تھا کہ آپ سلپ ہو رہے ہیں شروع میں استھائی میں. انترے میں بھی پھر یہی ہوا, انترے میں بھی پھر آپ کے ویک نوٹس لگے. میں اس کے علاوہ اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, نوٹس آپ کے ویک لگے تھے, سر میں نہیں لگے. اور جو فیڈ آؤٹ ہوتا ہے نا, جہاں پر آپ مصرع چھوڑتے ہیں, وہ فیڈ آؤٹ کی فریکوینسی سیم رہنی چاہیے, آخر تک اس کو نوٹ کرنا چاہیے, آگے جا کے گرنی نہیں چاہیے. اچھی آواز کے مالک ہیں, یا تو آپ بہت زیادہ آپ نے پریکٹس زیادہ کر لی ہوئی ہے تو آپ کا ایک دو جگہ گلا آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں رہا. تو حساب کتاب سے چلنا چاہیے. آواز آپ کی اچھی ہے, تھوڑی سی جو میں نے آپ سے باتیں کہی ہیں ان کا ذرا خیال رکھیے گا. صحیح ہے, بہت لیٹ نائٹ بھی نہیں ہے, ورنہ ہوتا ہے نا کہ آواز میں خستگی اس وجہ سے ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں کہ اساتذہ کہتے ہیں کہ جس دن آپ نے ریکارڈنگ کروانی ہو نا کسی نعت کی, اس سے ایک دن پہلے آپ نے چھوڑ دینا پڑھنا. ایک دن ریسٹ کے بعد جب آپ ریکارڈنگ کرائیں گے بیسٹ ریکارڈنگ ہوگی. تو یہ تو ادھر مقابلہ شروع ہونے لگتا ہے تو باہر بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. رائٹ, لیٹس سی وارمنگ ٹھیک جو ہوتے ہیں نا, وارم اپ کر لینا چاہیے وائس کو, یہ گڈ ہے, کھپانا نہیں چاہیے. ہاں صحیح صحیح. افضل صاحب یو ایگری؟ جی ماشاءاللہ, زنیر نے بہت اچھا پڑھا, آواز آپ کی پیاری ہے اور نعت کی ریکوائرمنٹ کے لیے آواز انداز بہت پیارا ہے. لیکن میں نے جو بات نوٹ کی کہ آپ تھوڑا سا سکیل اوپر رکھ لیتے, آپ کے لیے مسئلہ کوئی نہیں تھا. اس وجہ سے آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ اس لیے لو جو شو ہو رہا ہے. اور جس طرح ٹیکنیکلی قبلہ روفی صاحب بتا رہے ہیں, اور اگر آپ اس چیز کو کور کریں تو انرجی بھی ہوگی اور پھر اظہار آپ سے اچھا ہوگا, پھر جگہ کمزور, نوٹس کمزور نہیں لگیں گے. اوورال آواز آپ کی بہت اچھی ہے, لیکن ذرا وہ ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, ذرا قائم ہو کے پڑھنا چاہیے. ٹھیک سر, وش یو گڈ لک. پروفیسر صاحب. خیر نے بہت اپنی طرف سے اپنی بساط کے مطابق اچھا پڑھا. ایک چیز جو مجھے محسوس ہوئی, بلا شبہ جس طرح حفیظ طائب نے فرمایا تھا, شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ, یہ بارگاہ حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ. اس نعت پڑھتے ہوئے اس پر ادب کا غلبہ زیادہ تھا. تو اگر تھوڑا سا نعت میں گم ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے تو تاثیر میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا. صحیح. یہ پہلو جو ہے وہ قابل غور ہے. تو اپنا ایک تو جو لو آواز تھی اس کو تھوڑا سا اپ کریں, اور اپ کرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی اپنے حال کے اندر آپ شامل کریں گے تو اس حال کی کیفیت قابل رشک ہو جائے گی. صحیح صحیح. سر سلمان صاحب. جی ماشاءاللہ, بڑی اچھی نعت پڑھی میرے بھائی نے. مجھ سے سینئر جتنے بھی ججز ہیں آپ نے سن لی ہے ان کی رائے, اور آپ نے سٹارٹ کیا تو مجھے لگا کہ بریتھ لیسنس ہے تھوڑی سی, اور یا سر نیچے, لیکن آپ نے اس کو نبھاتے ہوئے انترے میں زور لگایا اور پھر آپ کا سانس خراب ہو گیا اور صحیح پہ واپس آئے. پھر آپ نے لفظوں کو توڑنا شروع کر دیا طرز کو نبھانے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیفیات کو کنٹرول میں رکھنا ہے. مقابلہ ہے نا, کیفیت تب بنتی ہے جب سر اور وہ طرز جو چل رہی ہوتی ہے اگر اس کے ٹھیے ٹھکانے پورے آ رہے ہیں تو کیفیت بننی شروع ہوتی ہے, سننے والے کی بھی اور پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے, باقی ججز نے بتا دیا ہے کیا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے اور کامیابیاں عطا کرے. تھینک یو, جزاک اللہ. یعنی کہ دست احمد کے کامنٹ سے واضح ہو رہا ہے کہ اس سے بہتر آغاز شاید کیا جا سکتا تھا, بلکہ یقیناً کیا جا سکتا تھا رحیم یار خان کی جانب سے, لیکن ابھی صرف آغاز ہے. دیکھتے ہیں کوئٹہ سے آ رہے ہیں حذیفہ. آئیے جناب دیکھتے ہیں کہ یہ ابتدائی راؤنڈ میں کون بازی لے جاتے ہیں رحیم یار خان اور کوئٹہ میں سے. حذیفہ آئیے, بسم اللہ.
جو ذرے ملے مجھ کو مدینے کے سفر میں چن چن کے وہ سب رکھ لیے دامان نظر جو ذرے ملے مجھ کو بیٹھا ہوں لیے درد محمد کا جگر میں بیٹھا ہوں لیے درد محمد کا جگر میں اللہ کی رحمت سے ہے سب کچھ میرے گھر میں جو ذرے ملے مجھ کو مدینے کے سفر میں جو ذرے ملے مجھ کو سر سلمان بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت اور مجھے لگا ایسے کہ آپ کا آواز کافی کھپا ہوا ہے وہ جو چمک ہونی چاہیے مجھے نظر نہیں لگ رہی آپ نے اندرے میں جگہ کہنے کی کوشش کی ہے اور سپاٹ فلیٹ آ رہا ہے گلا تو شاید آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن بہت خوبصورت ادائیگی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں دے آپ کا وہ فیڈ آؤٹ کے حوالے سے آپ کا اکثر اصرار رہتا ہے تو آپ اس پہ اس حوالے سے مطمئن ہیں جی اس حوالے سے بالکل پرفیکٹ ہیں یہ بڑا اچھا پڑھنے والے ہیں صحیح میری ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا سا لو پڑا ہے اوکے اوکے میں ان کو بہت ہائی ریٹ کر رہا تھا لیکن مجھے مزہ نہیں آیا اس طرح سپارک کی کمی لگی ہے لیکن یہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انہوں نے اچھا نہیں پڑھا سبحان اللہ بہت لیکن اس سے بہتر کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا کر سکتے صحیح ہیں آپ دیکھیں گے آئندہ بالکل ٹھیک سر شاہ صاحب نے بلا شبہ درست رہنمائی کی اور بندہ جب آواز کو اپنے لیول پر نہ اٹھائے تو الفاظ کا سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے صحیح تو جو لفظوں کی آپ کی ادائیگی تھی ان کی پہچان سماعت میں نا مشکل ہو رہی تھی تو اگر اس کو تھکی ہوئی آواز کی بجائے فریش انداز میں آپ پڑھتے تو زیادہ یہ اثر انداز ہو سکتی تھی لیکن اوورآل آپ نے جتنی طاقت بساط تھی آپ نے بہت اچھا پڑھا اور بہت امپریس کیا آپ نے ماشاء اللہ سر الحمدللہ حذیفہ صاحب نے جی بہت خوب پڑھا ہے اوکے میں نے تو فرسٹ ٹائم سنا ہے صحیح ہے تو میرے نزدیک تو کوئی کمپیریزن جی ہاں نہیں جی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں مگر اس وقت اتنے ججز کی موجودگی میں اتنے کیمرے چل رہے ہیں تو بندہ تھوڑا سا
कॉन्शियस या कॉन्शियस होता है, ठीक नर्वस बहुत अच्छा पढ़ा है। ठीक एक चीज रखिए जहन में कि नात खान हो और वो अल्लाह और मोहम्मद सही ना कह सके, ये कोई बात नहीं बनती। मोहम्मद कह रहे हैं आप, मोहम्मद हाँ है को वाज़ेह करें। अल्लाह, अल्लाह नहीं, अल्लाह और मोहम्मद। नात खान के लिए मैं कहता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह और मोहम्मद सही लफ्ज़ की अदाई। ये उर्दू के लफ्ज़ नहीं है, ये अरबी के हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसको ठीक करें। एक लफ्ज़ आपने वो दामाने नजर तोड़ा है, वो तोड़ा है, तो उसका भी ज़रा ध्यान करें। वो आप थोड़ा सा कॉन्शियस हैं इस वजह से। बहुत अच्छा पढ़ा है मेरी नज़र में, मुझे आप कहीं भी कंफ्यूज नज़र नहीं आए, मैं क्योंकि पहली दफ़ा सुना है आपको। बहुत अच्छा सर। हुज़ैफा ने बहुत खूबसूरत पढ़ा। दामान नज़र हिलाल जाफरी का ये कलाम है। और आवाज़ जो आपकी जो क्वालिटी आवाज़ की है, बेस में मजबूत आवाज़ है, पुरतासीर है, खूबसूरत आपने पढ़ा। बस थोड़ा ये बड़ी कॉमन मिस्टेक, बल्कि पिछले अगर आप मरहबा या मुस्तफ़ा अगर आपने देखे हो तो ये बार बार गलती करनी नहीं चाहिए। ठीक, ये जो लफ्ज़ आप तोड़ते हैं बिल वजह नंबर कम हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल वेल डन। शुक्रिया जनाब। तो मुकाबले का आगाज हो गया है और देखते हैं अब एक छोटे से ब्रेक के बाद कि दूसरे राउंड में कौन सी टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाती है। खुश आमदीद। ये हमारा दूसरा राउंड है, इसका उन्वान है सुखन दर सुखन। दोनों टीम्स यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। एक कलाम का आगाज यहाँ से किया जाएगा, इसके बाद यानी जब मैं इख्तिताम करूंगा उसके बाद टाइमर स्टार्ट होगा, जो कि अगले 3 मिनट तक 180 सेकंड तक जारी रहेगा। और यके बाद दीगरे दोनों टीम्स ने, यानी मैं जिस टीम से कहूँगा यानी कि अपना कलाम ख़त्म करने के बाद, तो जिस हर्फ पे ख़त्म हो रहा होगा उससे उस टीम ने आगाज़ करना होगा, फिर उसके बाद ये सिलसिला इसी अंदाज से चलता रहेगा। अगर कोई टीम कोई जुमला कोई हर्फ ना पकड़ पाई, उस पर आगाज़ ना कर पाई, तो मैक्सिमम 5 सेकंड तक, टाइमर यहाँ मेरे सामने है, हम 5 सेकंड तक इंतजार करेंगे और उसके बाद वही जुमला दूसरी टीम के पास आ जाएगा कि उन्होंने वो हर्फ उससे आगाज करना होगा। तो इससे ये भी जांचा जा सकेगा कि कितना ज्यादा वसी जखीरा है कलाम का हमारे इन दोस्तों के पास। तो आगाज करें इंशाल्लाह, शुरू करते हैं। ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। नसीबा वाले आनू यार दे दीदार हुंदे ने। ये कैफियत भी बारहा मुझे पर गुजर गई। ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी कहाँ। नेमतें
جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے. رائٹ جناب یہ ٹائم ہو گیا مکمل. بہت شکریہ, بہت نوازش. کوئکلی ججز کے کامنٹس دیتے ہیں. روفی صاحب کیا کہیے گا؟ ادھر ایک بچے نے وہ صحیح نہیں اٹھایا تھا, پنجابی وہ پنجابی میں نون نون یہ والا نے نہیں تھا, وہ نون یہ نون نون گنا گنا تھا. تھا. تو وہ نون سے شروع ہونا چاہیے تھا کلام. ہاں, نون سے شروع جو ہونا یہ سے شروع ہو گیا. یہ ہاں بس یہ ایک نمبر کا ہے. باقی میرے حساب سے ٹھیک ہے. او ہو سر. مسٹیک تو یہی ہوئی ہاں ٹھیک کہ نون پہ اختتام تھا تو یہ سے آپ نے شروع کیا اس ٹیم نے. ہاں اچھا اس میں آپ کے تو نمبرز نیگیٹو ہو گئے, لیکن اوور آل دونوں ٹیموں نے اچھا پرفارم کیا. اب ہم نے کمپیریٹیولی آپ کو نمبر دینے ہیں. پنجابی کلام بھی اس میں چل سکتا ہے. جی جی وہ کہہ رہے تھے کہ پنجابی کلام بھی چل سکتا ہے اس مقابلے میں. نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جس حرف پر ختم ہوگا آپ نے وہیں سے شروع کرنا ہے. نون پر ختم ہوا تھا, نون گنا پر, صحیح ہے. یہ سے آپ نے شروع کر دیا. صحیح. یہ آپ فیاضی صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فیض صاحب سے پوچھ چکے ہیں تو کلام پنجابی پڑھی جا سکتی وہ ہے. کہتے ہیں جی ہاں آج سے پہلے عارفانہ کلام بھی تو پنجابی پڑھے جاتے رہے, پنجابی مسلسل پڑھے پڑھتے جاتے رہے. رہے. تو یہ آگے لفظ تو آگے جا کے جو ہے نا وہی آئے گا نا, صحیح ہمیں بات. پیتے ہی آئے گا. صحیح بات. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر ٹیم ہے تو پوری ٹیم میں سے کوئی ایک تو پنجابی زبان سے ہوگا ہی نا آگاہ کے جو بتا دے سب گے. کچھ آکھنا چاہتے ہو. ہاں ٹھیک ہے. صحیح ہے. صحیح. ہاں پنجابی اردو کی بات تو نہیں ہے, آپ نے نون سے وہی شروع حرف کرنا. پکڑنا ہے. صحیح مان صحیح گئے. صحیح صحیح. سر بالکل ٹھیک. اس میں ایک پہلو, اگر یہ حرف ٹھیک اٹھاتے ہاں تو ان کے نمبر زیادہ بنتے تھے. ہاں ان کی یعنی اٹھان مجموعی اچھی تاثر تھی, ان کا بہتر رہا, مجموعی تاثر ان کا بہتر تھا. لیکن وہ بیسک ایک ایرر ہو جی, گیا. اور کلام بھی سلیکشن بھی اچھی تھی ہر حوالے سے, وہ بھی اچھا تھا, لیکن یہ قدر بہتر تھا. صحیح. کیونکہ وہ جلدی میں یا بندہ جب اوور سیلف کانفیڈنس کا شکار ہو جائے تو پھر مقابلے میں تو بالکل کانشیس رہنا پڑتا ہے, ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا اور پڑتا ہے. اس راؤنڈ میں اس کی بڑی اہمیت ہے نا کہ آپ نے اس حرف سے شروع کیا ہے نہیں, بیکاز دس از واٹ دی راؤنڈ از آل اباؤٹ. میچ ہے, سنک ہوئی نہیں تو کیچ ہوا. ہاں ٹھیک. اچھا ایک چھوٹی سی میں بات عرض کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے دونوں کلام آپ نے پڑھ دیے. اچھا کوشش کریں گے کہ ٹیم ورک کی شکل میں ایک خوبصورت چیز سامنے آئے. گلدستہ ہونا پورا. جی اس دفعہ ہمارا جو مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 11 ہے اس میں ہمارے عامر فیاضی صاحب کا اگر یہ آئیڈیا ہے تو اس کو اجتماعی انداز میں خوبصورت طریقے سے سامنے آنا چاہیے. تو اس راؤنڈ کے حد تک کیپٹنز تو پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, لیکن باقی جتنے بھی ہیں تو گزارش ہے آگے آنے والے پارٹیسپینٹس کے لیے کہ ٹیم ورک نظر آئے اس میں, نہ کہ ایک ہی پڑھ رہا. حضرت جو میں نے جج کیا ہے نا, وہ فارمیٹ یہی ہے کہ کپتان جس کو کہے گا وہ پڑھے گا, وہ چاہے ایک کو بار بار کہتا رہے. کیپٹن از آل ان آل. صحیح ہے. اب آپ کی اب رائے ہے, چونکہ کل باقی ججز کی طرف سے یہ اصرار آیا کہ ایک ٹیم ورک نظر آئے اور اس میں سارے ہی پڑھیں نہ کہ ایک بار بار, لیکن ٹھیک ہے سب کا یہ اوپینین ہے. ٹھیک ہے جناب, ایک وقفہ لیتے ہیں, تیسرے راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ذوق نعت کے عنوان سے ہے ہمارا یہ تیسرا سیگمنٹ, اور اس میں ہمارے ساتھ ہمارے دونوں ٹیموں کے متعلقہ دوست موجود ہیں. اگین چونکہ دس ٹائم اٹ از آل اباؤٹ ٹیم ورک, اور یہ ٹیمز کا مقابلہ ہے آپس میں, تو اس لیے کوشش ہوتی ہے ذرا پہلے راؤنڈ میں ایک دوسرا فرد ایک فرد آتا ہے, تیسرے راؤنڈ میں ایک اور فرد آتا ہے ٹیم کا. تو یہاں ابھی میرے ساتھ رحیم یار خان سے موجود ہیں, حافظ محمد عامر صاحب موجود ہیں, اور عبداللہ نقشبندی صاحب موجود ہیں کوئٹہ سے, اور دونوں کو جج صاحبان میں سے ایک ایک صاحب ایک کلام کا آغاز کریں گے اور انہوں نے اس کلام کو آگے بڑھانا ہوگا. بنیادی یہ دیکھا جائے گا اس میں کہ اسی طرز سے آغاز کیا ہے نہیں, لیکن ظاہر ہے باقی جو بھی چیزیں ہیں مجموعی تاثر سمیت ان کے بھی نمبرز ہوں گے, لیکن بنیادی ایلیمنٹ اس میں یہ ہے. تو میں سلمان بھائی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آغاز کیجئے تاکہ پھر حافظ محمد عامر اس کو آگے بڑھائیں. بسم اللہ. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا, میرا تو کائنات میں
सिवा कोई नहीं, मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, अर्ज़ तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा। और शायर का नाम भी बता दीजिए। अहमद नदीम कासमी रहमतुल्लाह अलैह। राइट सर। मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल था और आपने बहुत अच्छा निभाया। वेरी वेल डन, शाबाश। बड़ा अच्छा इन्होंने टारगेट दिया उनको, हाँ हाँ बहुत जबरदस्त, शाबाश। सही। अब जैसे बेस इनका बोलता वैसे तो नहीं बोला, हाँ। बट जबरदस्त बेटा। बहुत अच्छा। अगर तुम पसंद करो तो जनाब मैं- रूफी साहब जी, अब एक लाइन पढ़ेंगे रूफी साहब ताकि। हाँ जी बेटा। हाँ जी, अब एक ही लाइन पढ़नी है आपने भी। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा, तुझ सा कोई आया है नया गा जहां में तुझ सा कोई आया है नया गा जहां में हाय हाय। देता है गवाही यही आलम का जरीदा। बहुत अच्छा पढ़ा। कोशिश किया करे बस एक ही दफा अंतरा उठाया और खत्म कर दिया। सही। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी जनाब। आखिरी राउंड के साथ हाजिर हो रहे हैं छोटे से वक्फे के बाद। अब ये आखिरी राउंड है इस एपिसोड का इंशाल्लाह। संग संग नात रंग एक शोरा कराम को ट्रिब्यूट भी है, वो शोरा कराम के जिनकी रिकग्निशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंशाल्लाह इस सेगमेंट में जो इब्तदाई टीम है यानी कि रहीम यार खान की टीम, वो पी नसीरुद्दीन नसीर साहब को ट्रिब्यूट पेश करेगी और उनके मुख्तलिफ कलाम अपने अंदाज में मिलकर पेश करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। मुझ पे भी चश्म करम मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं दिल को हम मत लए अनवार बनाए
किसी को और बसाया न जाएगा। ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا۔ دل میں کسی کو محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر۔ جیسا ہے نصیر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر یا رسول اللہ سائل تو پرانا ہے، یا رسول اللہ محبوب یگانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جناب سبحان اللہ۔ فاروق مہروی صاحب، گروپ کیپٹن، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے اپنے بچوں کو تیاری کروائی جی، آپ نے ماشاءاللہ۔ اور یہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 11 کا بڑا شاندار یہ سیگمنٹ ہے۔ جا جا اچھا، اس میں مزہ بھی ہے اور ٹیکنیکلٹی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے سب بچوں نے ایک نے دوسرے سے بڑھ کے آپ نے پرفارمنس دی۔ ہاں ہاں Well done، آپ مطمئن ہیں؟ اگر کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہیں جج صاحبان میں سے کچھ؟ جی بہت جیسے کہ ٹیم ایفرٹ تھی اور لیڈنگ فرام دا فرنٹ، اور بہت اچھا اختتام کیا بالکل اس کے مناسبت سے۔ ویک تھے تھوڑے بہت بیچ میں نوٹس لڑکوں کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فائٹ کی ہے اس کی۔ اوکے سر، اس میں خصوصی طور پر جو بات بتانے والی ہے، جتنے بھی اشعار کا انتخاب ہے وہ سارے کا سارا نسبت کے گرد گھوم رہا تھا، ہاں واہ واہ، اور نسبت ایک ایسی نعمت ہے، مل جائے تو بندہ عرش اولا تک پہنچ جائے، اور محروم ہو جائے تو تحت ثری تک چلا جائے۔ واہ واہ، تو نصیر الدین گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی شاعری ہے اس میں اعتماد ہے، نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز ہے، واہ اور اس کو وہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات تھی، جتنے اشعار پڑھے گئے اور انتخاب کیا وہ سارا شفاعت پہ حق رکھنے کا اظہار کرنا ہے، نسبت کا اظہار کرنا ہے، نوکر تو پرانا ہے کہنا ہے۔ تو یہ سارے وہ پہلو ہیں جو یقیناً اس کی جو مانوی محاسن ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ تھیم ایک ہی تھا۔ سر روبی صاحب، اس میں یہ ہے کہ مہروی صاحب ماشاءاللہ کپتان ہیں، اور انہوں نے جس سکیل میں رہ کے وہ پڑھا، جب یہ یا رسول اللہ کی صدائیں لگائی ہیں وہ سدڑا میں لگائی ہیں، اور جو پہلے تھا وہ کچھ اور تھا۔ اچھا، اور یہ کوئی بھی چیز پڑھیں گے نا، انہوں نے یہی سدڑا ہی پڑھنا ہے، اچھا، کیونکہ آپ جنوبی پنجاب سے ہیں تو ان کی گھٹی میں وہ سر جو ہے نا وہ ملے ہوئے۔ رچ بس گیا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، اچھا بھئی یہ بڑی محنت کا کام، جی ہاں، یہ بڑی بڑی practice محنت میں کا۔ کی ہے کپتان سب نے۔ کو میں مبارکباد دیتا ہوں بھئی، آپ نے ہاں جی، بڑی محنت کی یہ ہے۔ روبی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بڑی عقل مندی سے انہوں نے آخر میں جو آوازیں لگائی ہیں، کیونکہ آخری نعت جو تھی وہ بھی سندڑے میں تھی،
अच्छा تو اس کی مناسبت سے چونکہ آواز لگی اور بڑا اچھا واپس آئے. بہت بہت خوب. جس چیز سے انہوں نے شروع کیا تھا نا اس میں نہیں مل رہا ہے پھر واپس نہیں میں ان کی بات ہاں جی ہاں جی وہ پھر کسی اور گھر چلے گئے. ہاں وہ جو ہوا وہ آپ ٹھیک کہہ رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی نعت جو آخری تھی اس سے جس پہ انہوں متصل تھا نے یہ. ہاں وہ اس سے مل گیا اینڈ میں اس لیے وہ بڑا اچھا لگا. لیکن انہوں نے ان کی نعت کو نہیں انہوں نے پھر اپنی نعت پڑھ کے تو پھر وہ کیا ہے. نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اور آواز ان تو کا انہوں نے کھلا لگایا ایک ہی تھا وہ متصل اپنی تھا. نعت مکمل کر کے انہوں نے پھر آخری. مبارکباد جی جناب. بہت اچھے. بہت مشکل ہے. صحیح ہے. زبردست. اینڈ آف کورس وی کین ایگری ٹو ڈس ایگری. ٹھیک بالکل صحیح. ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب. آئیے اگلی ٹیم کو میں دعوت دوں گا جو کہ کوئٹہ کی ہے. جناب قبلہ مظفر وارسی صاحب کے کلام پیش کرے گی کوئٹہ کی ٹیم. آئیے جناب کوئٹہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما یوں لگایا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما. لینا ایمان ایک قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے. تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. مکے میں ہے دل جان مدینے میں پڑی ہے. کونین کی دولت میرے سینے میں پڑی ہے. مکے میں ہے دل. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. اپنے قدموں سے لپٹ کر یا رسول اللہ میرے
کیا روفی صاحب؟ माशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा है. ہاں मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फयाजी साहब को कि मेहनत की हुई है उन्होंने, नज़र आ रही है. हज़रत साहब तसद्दुक़ रसूल साहब, आपने जो पढ़ा और जो पहले नंबर पे बेटा है, इनका और इनका आपस में कोई नज़र नहीं आया. ये जो दो बच्चे हैं इन्होंने भैरवी में के सुर लगाए हैं, जबकि ये जो हैं वो भैरवी के सुर नहीं हैं, डिफरेंट हैं. और बाकी जो जिसको कहना चाहिए ना खरज, वो सबका ठीक है, जहाँ जिस सुर से छोड़ा है उसी सुर से पकड़ा है, मगर स्केल डिफरेंट है. ये भैरवी दोनों ने बच्चों ने पढ़ा है. आपने कौन सी वो पढ़ी थी, आप दरमियान वाले बेटे ने? चले ना ईमान, हाँ पढ़ के बताएं. चले ना ईमान, नर नाल नर रा रा ला ला रा ला ला आ ला 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 ला. फिर इसी पे आप सुनाए. तुसा कोई नहीं, ये भी भैरवी में है. ये दोनों बच्चों का भैरवी है, उनका को अपना ही है. अच्छा, वो एक स्केल वाली बात नहीं है. उसमें भी इन दोनों के भी भैरवी के सुर लगते हैं, लेकिन वो मिशन मेल है. ये प्योर भैरवी दोनों. हाँ. ये जितने सुर चाहिए भैरवी के इन दोनों के लग रहे हैं. वो आपके अलग- गैर सुर लग रहे हैं बीच में, तो वो फिट नहीं हो रहा. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रूफी साहब. हाँ ठीक. ये एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पे काउंट हाँ, हो बस कह सकते एक हैं. नंबर कम मिलेगा, हम नेगेटिव तो नहीं कहते. सही, नाच सही. पढ़ रहे हैं ना मेरे बच्चे. सही. नहीं, हाँ. चूंकि उस सांचे में पूरा है, सही. इसलिए वो कानों को भला लगा है, ऐसी बात नहीं है. सही, ओके. बेसुरे नहीं थे. हाँ ठीक हाँ, ठीक सब ठीक. अच्छा सर अगर कुछ ऐड करना चाहें. अच्छा, एक टेक्निकल एनालिसिस दे दिया है. ठीक है ठीक है. कमी तो फील हो रही थी, लेकिन विश यू गुड लक. सर कुछ ऐड करना चाहेगा? ये मैं कलाम के हवाले से अर्ज करना चाहूँगा. माशाल्लाह. मुजफ्फर वारसी का जो कलाम है उसमें भी निस्बत पर एतमाद है, लेकिन उम्मत की नोहागरी भी उसमें शामिल है. हाँ हाँ वाह वाह वाह. और फिर उस नोहागरी में जो फिराक है और फिराक के बाद जो फरियाद करते हैं, तो वो अपने अंदर एक तासीर रखती है. वाह वाह. तो यकीनन ये तासुर के एतबार से कलाम ये ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अदायगी के एतबार से इन तीन बच्चों ने जो पेश की है उनकी निस्बत पहली टीम की अदायगी बेहतर थी. आपको ज्यादा पुरस्कार वो लगी. ठीक, वो लगी, लेकिन कलाम इनका ज़्यादा मुअस्सर था. राइट. बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया. आइए, नताइज मुरतब हो रहे हैं. इसी असना में ज़रा मैं गुजारिश करूंगा कि अफजल साहब हमारे साथ हैं, तो हम दो अशार सुनते हैं. इसी असना में नताइज मुरतब हो जाएंगे इंशाल्लाह. जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला. कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन सवार लें, बू बकर से कुछ आईने इसको वफा के ला, और मेहरों में कर दिया हमें जिससे निगाह ने, अरे उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला, और मगरिब
में मारा मारा न फिर ए गदाए गिल मगरिब में मारा मारा न फिर ए गदाए गिल अरे दरवाज़ाए अली से ये खैरात जाके ला दरवाज़ाए अली से ये खैरात जाके ला सुभान अल्लाह का वक्त आ गया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम जज साहिबान का, तमाम पार्टिसिपेंट्स का, हमारे स्पॉन्सर्स का, फूड बस्ती का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने थ्रू आउट दी कॉन्टेस्ट ताउन फरमाया है और उनके जानिब से बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं हमारे तमाम कंटेस्टेंट्स के लिए, जज साहिबान के लिए भी, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज फ़र्क है 12 नंबर्स का, जो कि मेरा ख्याल है कि इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट इसलिए कि जब 160 नंबर्स हो और 4 राउंड्स हो, 4 जजेस हो, हर राउंड में हर जज 10-10 नंबर्स दे रहा हो, उसके बाद जब पूरा जब मिलाया जाए उसके बाद एक 12 नंबर्स का फर्क, तो 12 रिलेटिवली एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट इसको कहा जा सकता है मेरे ख्याल से। तो एक टीम के मेहरवी साहब 98 नंबर्स हैं और एक के 110 हैं, तो आपका क्या ख्याल है, आपका शुमार किन में है? मुझे भी पता है और जजेस सबान तो वैसे बहुत आला लोग हैं। हाँ, तो मैं इनको पहले ही मुबारक पेश कर रहा हूँ तसद्दुक़ अच्छा साहब को। हाँ जी, आप वसूल कर रहे हैं? अपने बच्चों को बता रहा हूँ कि आपसे मिस्टेक हुई है। हाँ, और मैं इस चीज़ पे बस महसूस कर रहा हूँ ये कामयाब है माशाल्लाह। आपको ये लग रहा है कि ठीक कह रहे हैं? मैं इनकी शफकत वसूल कर रहा हूँ। हाँ, बाकी अभी भी मैं कुछ तजब्जुब का ही शिकार हूँ, देखें क्या होता है। अभी मुझे पता है जी फैसला अगर जो थोड़ा होगा ही फर्क है बेहतर तो- करने वाले फैसले हजरात हैं ये अच्छी बात ये है। जजेस हजरात बहुत आला लोग हैं। हाँ, बिल्कुल और इनके जो फैसले हैं वो हक हैं, मुझे पता है। और मुझे अपनी बच्चों की जो कमी कोताही है वो मैं मेरे सामने है जी। हाँ, ठीक है। तो जनाब यहाँ एक कैंप में जो है वो वाज़े तौर पे मायूसी की लहर है और दूसरे कैंप निस्बतन कम मायूस है। 98 नंबर्स और 110 नंबर्स है। रहीम यार खान का ख्याल है कि 98 नंबर्स उनके हैं और 110 नंबर्स फरीक मुखालिफ के हैं या मुखालिफ टीम के हैं। और मेहरवी साहब का जिस तरह वो कहना ठीक था कि भाईजान ये नून है और ये नहीं है, इस तरीके से बदकिस्मती से उनका ये ख्याल भी ठीक है कि 98 नंबर्स उनके हैं और 110 नंबर्स कोयटा के हैं। तो यूँ आज का मुकाबला कोयटा की टीम ने जीता है, बहुत मुबारक हो। नो प्रॉब्लम। एक ज़ाहिर ये मुकाबला ऐसा ही है कि एक आध गलती हो और बंदा पीछे रह जाता है, आगे बढ़ जाता है। सबने अच्छा पढ़ा है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जनाब ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचा, कोयटा आगे है, रहीम यार खान का सफर खत्म है। एक और एपिसोड के साथ कल हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, या मुस्तफा, अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा, अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राह